السلام علیکم دلچسپ دنیا کے دیکھنے اور سننے والے معزز احباب، سکندر اعظم تاریخ کے عظیم ترین فاتحین میں شمار ہوتا ہے۔ وہ مقدونیہ کا حکمران تھا اور اپنے مختصر مگر شاندار دور حکومت میں اس نے ایک وسیع سلطنت قائم کی جو یونان سے لے کر برائے صغیر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی فتوحات نے دنیا کی تہذیب و تمدن پر گہری اثرات مرتب کیے اور وہ مغربی و مشرقی ثقافتوں کے ملاپ کا باعث بنا۔ سکندر اعظم 20 جولائی 356 قبل مسیح کو مقدونیہ کے دارالحکومت پیلا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد فلپ دوم مقدونیہ کے طاقتور بادشاہ تھے، جبکہ اس کی والدہ اولمپیس نے اس کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ سکندر کو بچپن سے ہی فلسفہ، سائنس اور جنگی فنون کی تربیت دی گئی۔ مشہور یونانی فلسفی ارسطو اس کے استاد تھے، جنہوں نے اس میں علم و حکمت کی روشنی پیدا کی۔ 336 قبل مسیح میں فلپ دوم کی قتل کے بعد سکندر مقدونیہ کا بادشاہ بنا۔ اس نے پہلے یونانی ریاستوں کو متحد کیا اور پھر اپنے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا۔ نمبر 1، فارس کی سلطنت کا خاتمہ۔ سکندر نے 334 قبل مسیح میں فارس کے عظیم سلطنت پر حملہ کیا اور چند ہی سالوں میں دارہ سوہم کو شکست دے کر اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس کی بڑی جنگوں میں جنگ گرینیکوس 334 قبل مسیح میں لڑی۔ اس طرح جنگ ہیساس 333 قبل مسیح اور جنگ گو کیمیلا 331 قبل مسیح میں شامل ہے، جن میں اس نے فارس کو مکمل طور پر مغلوب کر لیا۔ مصر کے فتح اور سکندریہ کا قیام۔ سکندر 332 قبل مسیح میں مصر پہنچا، جہاں عوام نے اسے ایک نجات دہندہ کے طور پر خوش آمدید کہا۔ اس نے دریائے نیل کے قریب سکندریہ نامی شہر بسایا، جو بعد میں علم و ثقافت کا مرکز بنا۔ برائے صغیر کی مہم 326 قبل مسیح میں سکندر نے برائے صغیر کی طرف پیش قدمی کی اور راجہ پورس سے دریائے جہلم کے کنارے میں جنگ الڈیسپس بیٹل آف الڈیسپس میں مقابلہ کیا۔ پورس کے بہادری نے سکندر کو متاثر کیا اور اس نے اسے دوبارہ حکمران مقرر کر دیا، تاہم اس کے سپاہیوں نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، جس کے باعث سکندر کو واپس لوٹنا پڑا۔ سکندر کی موت 337 قبل مسیح میں بائبل میں بیمار پڑ گیا اور 32 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کی اچانک موت کے بعد اس کی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، کیونکہ اس کی جانشینوں میں اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ سکندر کی میراث کی بات کی جائے، سکندر عظیم کی فتوحات نے دنیا کی جغرافیائی، سیاست اور ثقافت کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے مشرق مغرب کی تہذیبوں کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کی قائم کردہ شہر خصوصاً سکندریہ علم و دانش کی مراکز بنی۔ اس کے بعد آنے والے کئی حکمرانوں نے اس کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی اس کے عظمت کو نہ پہنچ سکا۔ اس معلومات کو ان چند حوالہ جات سے لیا گیا ہے۔ زندگی اسکندر، لائف آف الیگزینڈریا، استرادہم کتاب، سکندر کی مہمات، کمپینز آف الیگزینڈر۔ تیسری کتاب کی بات کی جائے، قدیم تاریخ یونان، ہسٹری آف ریس، اور چوتھی کتاب ابن خلدون، مقدمہ ابن خلدون۔
یہ مضمون سکندر اعظم کی زندگی اور کارناموں کا جامع خلاصہ پیش کرتا ہے جو اس کی تاریخی مقام کو واضح کرتا ہے۔ اگر مزید آپ لوگوں کو معلومات چاہیے سکندر اعظم کے فتوحات اور زندگی کے حوالے سے تو آپ ان چند کتابوں میں مزید تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم اس طرح نئے ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔